بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولتکاروں اور معاونین سے بغیر کسی رعایت نمٹا جائے گا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت 273ویں کور کمانڈرز کانفرنس دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ یکسر مسترد۔ فورم نے کہا کہ مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی۔ فورم نے بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا۔ دہشت گردی میں شہید شہریوں کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی، مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت، مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق۔ فیلڈ مارشل کا مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین، کہا کہ ملک بتدریج استحکام اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مئی کی جنگ میں پاکستان کو تاریخی فتح ملی۔ دعاؤں کی بدولت افواج پاکستان نے دشمن کو مؤثر جواب دیا اور سبق سکھایا۔ کشمیری عوام نے ہمیشہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کو اپنی آواز بنایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ماضی میں بعض عناصر نے لیپ ٹاپ اسکیم کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ آج طلبہ و طالبات لیپ ٹاپ کی بدولت کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ اور پی آئی اے کی نجکاری میں حکومت کو 10 نہیں 55 ارب روپے ملیں گے۔ 10 ارب کیش ملے گا، 45 ارب روپے کی حکومتی ایکٹیویٹی ہوگی۔ مشیر نجکاری محمد علی کی وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس، بتایا کہ پی آئی اے کو نہ بیچتے تو ادارہ نہ چل پاتا۔ 2024 میں ادارے کے نقصانات 700 ارب روپے ہو گئے۔ پی آئی اے کے 180 ارب روپے کے واجبات خریدار کو منتقل کر رہے ہیں، جس میں 140 ارب روپے کے قلیل مدتی قرضے شامل ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔